اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ چھٹا پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر، اور یاد رہے کہ ایک وہابی قاری نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اس بات پر آپ 5 پروگرام سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس چھٹے پروگرام کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ عشق کا لفظ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ غلط لوگوں کا لفظ ہے۔ اب ان دونوں بیانات کو جب آپ ملا لیں تو یہ 2 نیگیٹیوز بنتے ہیں۔ یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ بن گیا جی ایک نیگیٹو۔ یہ غلط لوگوں کا لفظ ہے، یہ بن گیا دوسرا نیگیٹو۔ تو جو ریاضی اور میتھمیٹکس پڑھنے والے لوگ ہیں، حساب کتاب کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو سائنس کے سبجیکٹ علوم و فنون جاننے والے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ 2 نیگیٹیوز میک اے پازیٹیو۔ تو یہاں پہ 2 نیگیٹیوز میک اے پازیٹیو کا مطلب ہے کہ عشق کا لفظ کیونکہ اردو زبان کا لفظ ہے تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ وہ عاشق رسول ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ جو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، اور جو زبان بنی ہی آج سے 400-500 سال پہلے ہے، اور نزول قرآن سے 1000 سال بعد جو زبان بنی ہے، اس زبان کا لفظ اگر قرآن میں نہیں ہے تو یہ کوئی عجب بات تو نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ وہ عاشق رسول ہے اور آپ کی طرف سے اس پہ فتویٰ آ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب چلیں جی، اب اس کو دوسرے زاویے سے بیان کرتے ہیں کہ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، چلو جی مان لیتے ہیں۔ اب جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ایک جائزہ ضروری ہے۔ اب چونکہ اس وہابی قاری صہیب احمد میر محمدی کی تقریر چونکہ اردو زبان میں ہے، لہٰذا ہم اردو زبان ہی میں سے کچھ الفاظ قاری صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو اس حقیر کی بات سمجھ آ جائے، ورنہ اگر ان کو سمجھ نہ آئی تو چلو یہ تو گمان، یقین یا امید کی جا سکتی ہے کہ چلو ہمارے اہل سنت و جماعت کے بچوں کو ہی سمجھ آ جائے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک یہ بات ہے کہ اردو زبان میں حیوان کا لفظ آپ بتائیں کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ اردو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ حیوان کا لفظ اردو زبان میں جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اسی لفظ حیوان کو جب قرآن پاک میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو سورۃ العنکبوت یعنی اسپائڈر یعنی 29ویں سورت 64 نمبر آیت میں آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، اور وہاں پہ ذکر یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ اب آپ اردو میں حیوان کا مطلب دیکھیں اور عربی زبان میں اور قرآن میں حیوان کا مطلب دیکھیں تو کیا دونوں میں مطابقت ہے؟ اب پھر بات وہی ہے کہ ایک زبان کے لفظ کو دوسری زبان پر زبردستی منطبق کرنا یہ علمی خیانت ہے، یہ علمی خیانت ہے۔ پھر سوچیں، حیوان اردو میں جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اگر اس کو اردو کے پیرائے میں سوچا جائے پھر تو مطلب ہی بدل جائے گا، پھر تو مفہوم ہی بڑا غلط ہو جائے گا اور گناہ کا فتویٰ صادر آ جائے گا۔ تو پھر تو معاذ اللہ مفہوم یہ آ جائے گا کہ جی جو آخرت ہے وہ جانوروں کے لیے ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا جناب والا کہ حیوان اگر اردو زبان کا لفظ ہے تو آپ اس کو عربی زبان پر منطبق نہ کریں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تو
حیوان عربی میں ہو تو مختلف ہے، اردو میں ہو تو مختلف ہے۔ اسی طرح عشق قرآن میں اگر نہیں ہے، قرآن سے 1000 سال بعد بننے والی زبان اردو میں ہے، تو عشق کا مطلب ہماری سیاق و سباق، ہماری زبان، ہمارے خطے، ہمارے زمین، ہمارے قوم قبیلے، ہمارے رسم و رواج کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور ہمارے اس خطے میں عشق کا مطلب محبت ہی ہے۔ اور اب رہ گیا کہ عشق کے بھی دو اب زاویے بنتے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر دنیاوی عورت وغیرہ سے کیا جائے یا دنیاوی چیزوں سے کیا جائے تو اسے عشق مجازی کہتے ہیں، اور اگر اللہ و رسول کی طرف عشق کی نسبت ہو جائے تو وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ اب آپ لوگ جس طرح نجدی العقیدہ ہوتے ہوئے، وہابی ہوتے ہوئے، یا آپ کے ماننے والے دیوبندی ہوتے ہوئے، نجدی گروہ ہوتے ہوئے، آپ چونکہ تمام بدعتوں کو گمراہی سمجھتے ہیں، کل بدعت دلالہ آپ مانتے ہیں، ہر بدعت کو گمراہی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ ہی کے مکتب فکر میں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے جو 2012 عیسوی میں فوت ہوئے، وہ بھی بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ وغیرہ پہ بہت سے لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ انہی کو سن لیں۔ چلو یہ حقیر تو اہل سنت و جماعت ہے، آپ اپنے مکتبہ فکر کے ڈاکٹر اسرار احمد کو ہی سن لیں کہ بدعت سیاہ گناہ والی بدعت ایک الگ چیز ہے، اور بدعت حسنہ اچھائی والی بدعت ایک الگ چیز ہے۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ کے فرق کو ماننا لازم ہے، ورنہ مفاہیم ہی گڈمڈ ہو جاتے ہیں، بات ہی غلط سلط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عشق کے لیے یاد رکھیں کہ عشق کا لفظ اگر عورت اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہوگا تو وہ عشق مجازی کہلاتا ہے، اور ہمارے لٹریچر میں، ہمارے اردو ادب میں کئی نظمیں، کئی ایسے قصے، کہانیاں، ادبی باتیں، ادبی تشریحات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ عشق مجازی اور چیز ہے، عشق حقیقی اور چیز ہے۔ اب قرآن پاک سے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ حبا للہ اور حب الشہوات نساء والبنین، تو حب اللہ کے لیے بھی اور حب عورتوں کے لیے بھی۔ سیم لفظ اگر عورت کے لیے حب استعمال ہوگا تو مفہوم مختلف ہوگا، تصور مختلف ہوگا، اور حب کا لفظ اگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو مفہوم اور مطلب اور تصور مختلف ہوگا۔ تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ عشق مجازی ایک الگ چیز ہے، عشق حقیقی ایک الگ چیز ہے۔ ہاں عشق خواہ مجازی ہو، عشق خواہ حقیقی ہو، بنیاد اس کی لفظ محبت پہ ہے، اور لفظ محبت حب سے ہے، اور حب عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اب جب انگریزی زبان کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر اسی پیرائے میں یہ ماننا پڑے گا کہ عشق کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو اگر لفظ لو پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح لفظ عشق پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور جس لفظ کا ذکر قرآن میں ہے وہ تو حبا للہ، وہ تو اللہ کے لیے بھی ہے، اور حب الشہوات والنساء والبنین کا بھی ذکر آپ سن چکے ہیں۔ تو اب ان آیات کے حوالے سے پھر سن لیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں ذکر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں یہ درست الفاظ ہیں، اس طرح سے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ۔ تو اب حب کا لفظ عورتوں اور بیٹوں کے لیے بھی، اور حب کا لفظ اللہ کے لیے بھی۔ تو اب آپ بتائیں کہ حب میں عشق مجازی کا پہلو کہاں پہ ہے، اور حب میں عشق حقیقی کا پہلو کس آیت میں ہے؟ تو جب آپ حقیقت کے متلاشی ہوں گے اور صاف دل سے جب آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو پھر آپ کا یہ عشق پر سے اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب جب آپ لفظ حیوان کی وضاحت اردو زبان کے حوالے سے سن چکے ہیں تو اب تھوڑا سا مزید سن لیں کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی ہیں۔ اس کی ایک مزید مثال ہے جی، عین رے شین،
عرش۔ اب جو عرش کا تصور ہے وہ عظمت کے معنوں میں قرآن میں مذکور ہے، اور عرش کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی مذکور ہے، اور عرش کا ذکر غیر اللہ کے حوالے سے بھی مذکور ہے۔ اب دونوں کو دیکھیں۔ اب یہ تو بات طے ہے کہ اردو میں عرش کا مطلب تخت ہے، یا وہ عرش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے مختلف انوار و تجلیات کے معاملات ظاہر فرماتا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، لیکن اس وقت آپ یہ نوٹ کریں کہ عرش کا لفظ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور عرش ہی کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، غیر اللہ کے لیے بھی ہے۔ اب ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی 69ویں سورت، سورۃ الحاقہ، حق ہونے والی، یعنی اس سے مراد قیامت بھی ہے، 69ویں سورت آیت نمبر 17 اس میں مکمل آیت میں سے ایک حصہ یوں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور ترجمہ اس کا سن لیں آپ، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اب جناب والا آپ جو نجدی توحید والے ہیں، پہلے تو آپ یہی غور فرما لیں کہ 8 فرشتے رب کا عرش رب کا عرش اٹھائیں گے۔ اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن یہاں پہ رب کا ذکر کیوں ہے؟ فرمایا گیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، یہاں سے ربکا، تمہارے رب کا عرش، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے کہ اے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اور یہ سورت قیامت کے نام پہ ہے، الحاقہ، یعنی سورۃ القیامت نہیں ہے، یعنی نام الحاقہ ہے، مطلب قیامت ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اب یہ تھا عرش کا ذکر رب کی ذات کے لیے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، اور قرآن پاک میں سورۃ النمل جو کہ 27ویں سورت ہے، اور نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 23 اس میں ہدہد کا بیان ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دربار اپنا لگایا، سجایا، تو مختلف مخلوقات، انسان، جن، پرندے وغیرہ وہاں پہ حاضر تھے، بہت سی یعنی مخلوقات موجود تھیں، اور اتنے بڑے مجمع میں سے جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جی ہدہد کہاں پہ ہے؟ تو جب وہ ہدہد واپس آیا تو آپ نے اس سے وضاحت پوچھی، تو جب وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے غائب ہونے کی وجہ بتاتا ہے، تو اب یہ اس وجہ بیانے کا ہدہد کا بیان ہے جو سورۃ النمل 27ویں سورت کی 23ویں آیت میں موجود ہے۔ اب آپ اس کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہدہد نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی وجدت امرأۃ تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ اب قرآن سے اور حدیث پاک سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملکہ سبا تھی جو ملک یمن میں تھی، اور یہ جو اس کا بہت بڑا تخت تھا، جس کے بارے میں احادیث سے کچھ اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ 40 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ لمبا، اور کئی ہزار ٹن وزنی وہ تخت تھا، بہت شان و شوکت والا تھا۔ اب اس کے بارے میں ایک ہدہد، ایک پرندہ، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے،
اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ اب اس میں سے کئی باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدہد کی باتیں بھی اللہ کے نبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اور یہی جو قاری صہیب ہیں جی، جنہوں نے یہ عشق پر اعتراض والا کلپ ریکارڈ کیا ہے، وہی اپنی اس تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سرتاج رسول ہیں۔ اب بے شک ہم اہل سنت و جماعت بھی، ہم مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج رسول ہیں، تو پھر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام ہدہد کی زبان سمجھتے ہیں اور ہدہد یہ بتا رہا ہے کہ اس عورت کو ہر چیز میں سے ملا ہے، کیا شان ہے اس ملکہ کی کہ اس کو ہر چیز میں سے ملا ہے، اب کیا کیا اس کو ملا ہے؟ آج ہم 2021 کے عالم فاضل لوگ بھی اس سب کی تفصیل نہیں بتا سکتے، چاہے ہم کتنی حدیث پڑھ لیں، چاہے ہم کتنی آیتیں پڑھ لیں قرآن پاک کی۔ لیکن ہدہد یہ کہتا ہے من کل شیء ولہا عرش عظیم، اسے ہر چیز میں سے ملا ہے۔ اب ہدہد کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس ملکہ کو ہر چیز میں سے ملا ہے، اور ہدہد کا یہ بیان کہ اس کا عرش بڑا ہے، عرش عظیم۔ اور یہ بات سن کے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کا بیان قبول فرمایا، اس کو رد نہیں کیا۔ تو اب سرتاج رسول بھی تو پھر پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں نا جی۔ اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سرتاج رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب پرندے کتنے ہیں، کتنی نسلوں کے ہیں، کتنی قسموں کے ہیں، اور وہ کون کون سے ملکوں میں رہتے ہیں، اور وہ کون کون سے ملکوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور کون کون سے لوگوں کے ملکوں کی زبانیں سمجھتے ہیں۔ تو اب کیا ہر پرندے کی ہر زبان کا ہر لفظ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر لفظ عشق پر اعتراض کیوں، خام خواہ کا وسوسہ کیوں؟ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس پرندے کو یہ نہیں روکا، یہ نہیں ٹوکا کہ عرش تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی انہوں نے ممانعت نہیں بیان فرمائی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہی واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا۔ ہزارہا سال بعد جب قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود یہ الفاظ ارشاد فرماتا ہے من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اب یہاں پہ ہزاروں سال بعد بھی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدہد کے بیان کو مختلف الفاظ سے بیان فرما دیتا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ ہزاروں سال بعد ہدہد کے بیان کو لفظ با لفظ بعین ہی اسی طرح بیان فرماتا ہے، من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ تو جناب قاری صاحب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہزاروں سال پرانے ہدہد کے بیان کو، سلیمان علیہ السلام کے بیان کو سرتاج رسول کے زمانے میں وَلَہَا عَرْشٌ عظیم کے لفظوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ تو قرآن کا یہ بیان اب ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ عرش اللہ کے لیے بھی ہے اور عرش مخلوقات کے لیے بھی ہے، اور وہ مخلوق جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اسی سورہ نمل میں مزید بیان ہے ہدہد کا کہ اس نے بتایا حضرت سلیمان کو کہ ملکہ اور اس کا قبیلہ وہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اب ہدہد کو یہ بھی پتہ ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے اور سورج کو سجدہ کرنے والے مشرک کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر توحید اور شرک کا فرق ہدہد کو معلوم ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے پرندوں میں کوئی رسول بھیجا؟ رسول تو یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں، جنوں میں سے بھی کوئی رسول نہیں ہوا، پرندوں میں سے بھی کوئی رسول نہیں ہوا۔
اور پرندے کو پتہ ہے کہ وہ ملکہ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور اس کی قوم سورج کے پجاری ہیں، اور اس کو پرندے کو یہ معلوم ہے کہ اس ملکہ کو ہر چیز میں سے عطا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو واللہ خیر الرازقین سے بھی مطابقت جوڑ کے دیکھیں، اور پھر وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، تو جہاں پہ سورۃ الحاقہ کا ذکر ہے وہاں پہ عرش رب کا ذکر ہے، اور جہاں سورہ نمل میں ہدہد کا بیان ہے وہاں پہ عرش ملکہ کے لیے مذکور ہے۔ تو پھر جناب والا جب ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو اور قرآن میں ہو، اور وہی لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو، تو پھر آپ کی نجدی توحید صرف عشق پہ اعتراض کیوں کرتی ہے؟ غور فرمائیں، اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا اپنے دل کو سوچنے پہ، غور کرنے پہ ذرا مائل کریں، باقی جو اللہ کی رضا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کی طرف۔